بھائی ہم نے تو اس کا اعلان پہلے 3 مہینے سے تیاری کی ہے، اور سب سے پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن کی آپ کو بتایا کال دی ہے، اور یہ صاف ظاہر ہے کام ہو نہیں گیا. پیٹرول کی قیمت جو 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. بجلی کے جی نہیں، یہ تو مذاق ہے نا قوم کے ساتھ کہ مطلب 30 بڑھا کر 12 روپے کم کر دینا، 20 روپے بڑھا کر 10 روپے کم کر دینا. 12 فروری کو جب ہم نے اعلان کیا تھا اس وقت پیٹرول قیمت 249 روپے تھی، آج 270 روپے ہے. آپ یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے 10 یا 15 روپے کم تھی، جو انہوں نے بیک وقت 30 روپے کم کیا ہے. تو یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراً 10 روپے 5 روپے کم کر دیں، اور جب کوئی نہ بولے تو آپ 15-20 روپے بڑھا دیں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا، قوم کی بیٹیوں کو تو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، جبکہ خود اپنی جو بیوی ہے ان کو 7 پردوں میں عدالت میں لایا جاتا ہے. یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے نا، یہ قوم کو سوچنا چاہیے کیونکہ سر اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ پرانے جو دور تھا پی ٹی آئی کا، اس دور میں ہم نے دیکھا فرانس کے واقعے کو بڑا دھرنا دیا گیا، اس کے بعد واقعی ہوا انڈیا میں واقعہ ہوا اور دیگر بھی واقعی ہو چکے ہیں واقعی. اس سے آپ دھرنے نہیں دیے گئے، اس میں صرف پریس ریلیز تک جو ہے نا آپ لوگوں نے وہ جاری کی. تو کیا وجوہات تھی کہ اس وقت اس طرح کی جو ہے وہ مزاحمت نہیں کی گئی؟ اس کی میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ فرانس کے خلاف ہمارا احتجاج اس لیے تھا اور اس کے سفیر کی ملک بدری اس لیے تھا کہ وہ وہاں گستاخی ریاستی سطح پر ہوئی ہے، ریاستی سطح پر ہوئی ہے. اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا کہ اس کے صدر نے اور ریاست نے اس کی حمایت کی تھی، اس لیے ان کے سفیر کو. انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ذاتی طور پر ہوئی ہے، اس کے خلاف ہم نے احتجاج بھرپور ریکارڈ کیا ہے. اور کل بھی کوئی خدا نہ خواستہ ریاستی سطح پر اللہ نہ کرے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ دے گا. الیکشن ایئر ہے، یہ مہنگائی کے خلاف کوئی ریلی ہے یا یہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کی کمپین کا آغاز کرنا ہے؟ ابھی تو مہنگائی کے خلاف ہے، جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. جو بھی تحریک لبیک کے نظریے پر آ جائے گا اس سے کولیشن بن سکتی ہے. حکومت کی وجہ سے نہیں، اس کے پیچھے پوری معاشی ڈھانچہ اور ٹیکسز اور لیویز اور ڈیوٹیز وغیرہ. جب تک وہ کم نہیں ہوں گی اور حکمرانوں اور بیوروکریسی کی عیاشیاں کم نہیں ہوں گی، آپ سے یہ احتجاج بے معنی رہے گا، اس لیے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت 5-10 روپے پھر کم کر دیں گے. آپ کا ہدف وہ ظالمانہ قوانین کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ عیاشی کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ اور اپنے گھروں میں بھوکی مر رہی ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے مہنگائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے. اس طرف آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہم نے فارمولہ دیا، ہم نے یہ کہا کہ آپ 800-700 سی سی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں، بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں، بڑی گاڑیوں والوں کے لیے یہ رکھیں. اس کی زد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے. اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا، لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. کیا آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے کمیشن لے لیں، ہم سے کوئی بات کر لیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہدف ہوا، ہمارا تیر بہدف ہوا. ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں، کیا نام ہے اس کا، کمیشن لیں پر لیٹر، اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں، ہم ان کے اندر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو. دوسرا بات ہے ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب 3000 سی سی 5000 سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں، تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیوروکریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اس میں ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ ٹیکسز لگائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مارچ کی اجازت مل جائے گی جبکہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں؟ لاہور میں زمان پارک کو بند کیا ہے، لاہور والے پریشان ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے آپ کو مارچ کی اجازت ہوگی کیونکہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ انہوں نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں تو اس وجہ سے ہوا ہے نا. ہر ایک کے لیے تو ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی، ہر ایک کو تو نہیں اس کی سزا ملے گی نا. ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، ہم تو پاکستان کے لیے نکلے. سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا، اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا. اچھا سر یہ لگتا ہے کہ جو ہے احتجاج کیا دفعہ 144 نافذ تھی ان پہ عمل ہوگا، جبکہ پی ڈی ایم نے حالیہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا دفعہ 144 نافذ تھی لیکن ان کے ساتھ یہ تو
دورہ قانون ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کرے, اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں, انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گھیراؤ بھی کیا ہے, تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں, اس کے سخت مخالف ہیں, اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے احتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے, تو ان کے لیے 2 قوانین پاکستان کے اندر بیک وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو. عقل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے 22 کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا, کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچے گا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ آگے کوئی دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, کتنے دن کا شیڈول اس کا بتا. جی ہمارا روٹ پلان موجود ہے, وہ آپ کو دے دیا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھی, اور پیپرز میں بھی انشاءاللہ روٹ پلان وہ ساری چیزیں ہیں جی ٹی روڈ کے تھرو آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دھرنا اور یہ وہ, جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے انشاءاللہ ہم روڈ پر رہیں گے, اپنی بات مانیں گے. صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. جی اب تک تو تحریک لبیک کے زیر تمامی ہے. الیکشن جب مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی, اس وقت پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کس طرح. یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. اس برے وقت میں اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو شاخ زیتون پیش کرتی ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ سے کوئی تعامل چاہتی ہے, تو کیا آپ لانگ مارچ کے ذریعے جو عمران خان کا جو ایک ہے انتشار, اس کی توجہ بٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم ہرگز اس کسی کی مدد نہیں کریں گے جس کا آئینی حق پاکستان میں اپنی حدود سے باہر جاتا ہے. ہم ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کی مدد کریں گے. پاکستان کے لیے ہمارے خون کی بھی ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے, ہماری جان کی ضرورت ہوگی, مال کی ضرورت ہوگی, ہم دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وقت اور آپ کی حدود یہ ہیں کہ آپ بارڈروں پر جائیں اور اپنا کام کریں اور بند کمروں میں فیصلے نہیں کریں. یہ ہمارا بنیادی موقف ہے. اور دوسری بات رہی کہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے خلاف اس حد تک نہ جاؤ کہ کل کو جس پاکستان کے خلاف تم اس طرف جا رہے ہو, اس کی بقا بھی جناب خطرے میں چلی جائے. تو اپنی سیاست کرنی ہے, اپنی چیزیں کرنی ہے, اپنی حدود کو نہ پلاؤ, اپنے اور پرائے کی تمیز کو ختم نہ کرو. اپنی لڑائی کو اگر لڑنا ہے تو اپنے کندھوں پر لڑو, نہ کہ قوم کے بچوں کے استعمال کر کے لڑو. یہ کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں جب بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے تو ان کا ووٹ بینک کبھی بھی ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جتوانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا. اس کے کمپیریٹیولی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی ہرا دی جاتی ہے جو اس کی کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو آپ کے ساتھ خاص طور پر یہ معاملہ ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ 10,000 یا 11,000 یا 12,000 کا ووٹ بینک لے کے دوسری پارٹیز کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور فوج کنسیڈر کرتی ہے کہ جی ان کو اس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے کہ لوگ اکوموڈیٹ ہو جائیں. تو کیا آپ کہیں نہ کہیں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, سسٹم میں آنے کے لیے کیا پلے آپ کے پاس پلے کیا ہے, آپ کے پاس مائنڈ کیا ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ مل کے چلیں گے؟ ہم سسٹم میں آنے کے لیے 100 سال بھی محنت کرنی پڑی تو انشاءاللہ کریں گے اپنے بنیادی نظریے کے اوپر. اور آپ نے کہا کہ اگر ووٹ کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارا جب نظریہ قوم کے پاس پہنچے گا اور انہیں پتہ لگے گا کہ یہ قوم کی مخلص کی عادت ہے تو مذہبی جماعتوں کو ووٹ ڈلتا ہے. لیکن وہ لوگ جو لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین,